قرآن پاک کی ایک آیت نے کیسے ایک عیاش بادشاہ کی زندگی بدل دی اور پھر وہ مزدور بن گیا۔ بغداد کے ایک بزرگ ابو عامر رحمت اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے مکان کی دیوار اچانک گر گئی تو مجھے بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ میں اس کو دوبارہ بنوانے کے لیے مزدور ڈھونڈنے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشہ تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام ہے؟ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ اگر تم مان جاؤ تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھے میری مزدوری پوری دو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے میری صحت اور طاقت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تم نماز کے وقت مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے گھر لے گیا اور لے جا کر سارا کام سمجھایا اور کسی ضروری کام سے گھر سے چلا گیا۔ جب میں شام کو گھر سے واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں کے مقابلے میں دگنا کام کیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت بخوشی ادا کی اور وہ اپنی اجرت لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے اور باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے مزدوروں سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور اب بیمار بھی ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ لیکن اس نے منع کر دیا، لیکن میرے اصرار پر پھر آخر کار وہ مان گیا۔ لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں لے گا۔ میں اس کی یہ شرط مان گیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس نے 3 دن میرے گھر میں قیام کیا، لیکن نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز جب اس کا بخار شدت پکڑ گیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ لگتا ہے اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے مجھے باہر لے جانا اور صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا اور بعد میں پھر بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دے دینا، اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کر کے انتقال کر گیا۔ میں اس کے انتقال کے بعد بہت دیر آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی وصیت پوری کرنے کو اٹھا اور اس کے گلے میں رسی ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اس کے قدم پر بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں وہ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا، کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کی بجائے رکوع کا سہارا لیا جائے؟ میں نے عرض کی کہ میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ چیزیں تجھے کس نے دی؟ میں نے عرض کی کہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا مزدور، گارا بنانے والا مزدور، گارا بنانے والا مزدور، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب وہ گارا بنانے والا مزدور کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بے ہوش ہو گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران وہیں حیران اور پریشان رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے انتقال کے وقت تم اس کے پاس موجود تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ سن کر خلیفہ مزید